العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار صدق الله مولانا العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. تمام تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جو مالک ارض و سما ہے اور مالک کون و مکان ہے. بے مثل بھی وہی ہے اور بے مثال بھی وہی ہے. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے عقل کا چراغ عطا فرمایا، نگاہوں کا نور عطا فرمایا، زبان میں بولنے کی قوت عطا فرمائی، کانوں میں سننے کا نور عطا فرمایا، عقل میں سمجھنے کا نور عطا فرمایا. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ہر شے کا مالک ہے. انسانوں میں جو مسلمان ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک کلمہ پڑھتے ہیں، وہ اس بات کو جانتے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ، بولیے کھلانے والا اللہ، ہماری زندگیوں کا مالک اللہ، ہماری موت کا مالک بھی اللہ، مرنے کے بعد قبر میں اٹھانے والا بھی اللہ، قبر میں حساب لینے والا بھی اللہ، قبر میں جلوہ محبوب دکھانے والا بھی اللہ، محبوب کے صدقے مومنوں کی قبر کو جنت کا باغ بنانے والا بھی اللہ، اور اس قبر کی آغوش میں صبح قیامت تک سنانے والا بھی اللہ، اور صبح قیامت ہمیں اٹھا کر اپنے دربار میں بلا کر ہم سے زندگی بھر کا حساب لینے والا بھی اللہ. سب تعریف اس پروردگار کے لیے جس نے بولنے کی قوت دی اور اپنی تعریف کرنے کے لیے اپنا کلام عطا فرمایا، اور ہمیں فرمایا تمہاری صبح ہو یا شام، دوپہر ہو یا رات، میری تعریف کرتے ہوئے کہنا ہے الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام اللہ کے اس محبوب پر جن کے صدقے کائنات کو بنایا گیا، جن کے صدقے کائنات کو سجایا گیا، اس فرش کو بچھایا گیا، آسمان کو شامنایا بنایا گیا، جن کے صدقے اس چاند کو چمک دی گئی، سورج کو آفتابیت دی گئی، دریاؤں کو روانگی دی گئی، سمندر کو موجیں دی گئی، پہاڑوں کو بلندی دی گئی. درود و سلام اس آقا پر جن کا غلام ہمیں بنا کر ہمارے عیبوں کو چھپایا گیا. اللہ کی ہم اور پیارے آقا کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد لائق صد احترام ہمارے بزرگ عالم دین حضرت قبلہ عیسیٰ سعیدی دعوت برکاتہم العالیہ اطال اللہ عمرہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آج اپنا سبق سنانے لگا ہوں. مجھ فقیر کو بھی اس آستانے سے نسبت حاصل ہے جس آستانے کا لنگر حضرت نے کھایا ہے. الحمدللہ حضرت نے حضور غزالی زمان
राज़ी दौरा इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फैज़ हासिल किया और अल्लाह का एहसान है, रब करीम ने मुझ पर ये करम फरमाया, मैं भी उसी लंगर खाने का अदना सा भिखारी हूँ। अल्लाह ताला हमें अकाबिरीन की बरकत अता फरमाए। जमात अहले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ मकामात पर हुज़ूर ग़ज़ाली ज़माने दुरूस कुरान, दुरूस हदीस, दुरूस फ़िक़्ह का अपने ज़माने में आगाज़ किया था और फिर इस सिलसिले को कराची की सरज़मीन पर हज़रत अल्लामा शफ़ी कालवी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आम फरमाया और फिर ये सिलसिला आपके विसाल के बाद हुज़ूर क़िबला मर्द मोमिन मर्द हक हज़रत क़िबला सय्यद शाह तुराबुल क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसे मज़ीद आम फरमाया और आज उसी सिलसिले की एक कड़ी अल्हम्दुलिल्लाह 128वीं ये दर्स कुरान की निशिस्त हमारी इस बज़्म ने सजाई। अल्लाह ताला इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और रहमत दे और बरकतें नसीब फरमाए। जो दोस्त अहबाब इस महफिल को सजाते हैं हर महीने अल्लाह उनको इस्तिकामत अता फरमाए, माल में, काम में, जान में बरकत अता फरमाए। जो इस अजीमुशान दर्स कुरान की महफिल से कुरान का नूर लेते अल्लाह मुझ समेत उन्हें और उनकी नस्लों को कुरान से वफादारी नसीब फरमाए और साहिब कुरान से वफादारी नसीब फरमाए और साहिब कुरान के निज़ाम पर अल्लाह जिंदगी और मौत नसीब फरमाए। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से कुछ बातें आप अहबाब की खिदमत में अर्ज करने की सआदत हासिल करूंगा। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह जलीलुल क़द्र ताबईन में से हैं और ताबई उस अजीम हस्ती को कहते हैं जिसने उसे देखा हो जिसने मुस्तफा को देखा है। यानी सहाबी रसूल को देखकर ईमान की सलामती के साथ जाने वाले को ताबई कहते हैं। और इमाम आज़म अबू हनीफा वो अजीम हस्ती हैं जिन्होंने कई सहाबा में एक ऐसे सहाबी की खिदमत भी की है जिसे हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं। आप पूछे हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है, तो मैं ये अर्ज करने की जिसारत कर रहा हूँ ये वो सहाबी हैं जिन्होंने समझ आते ही बारगाहे मुस्तफा की खिदमत करना शुरू की। उलमा कहते हैं 10 साल लगातार हुजूर की दर की नौकरी की है। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं जिनकी खिदमत में हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह हाजिर हुए और अकाबिर उलमा ने अपनी किताबों में लिखा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 3 हदीसें रिवायत फरमाई। अगर कोई एक सहाबी से एक हदीस रिवायत कर ले उसका भी बहुत बड़ा मकाम होता है और मेरे इमाम ने तो 3 हदीसें रिवायत फरमाई है, तो उनका मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद और आला है। याद रखिए हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम नौमान है। क्या नाम है? नौमान। और आपके वालिद का नाम साबित। ये वो अजीम हस्ती है जिन्हें हजरत मौला अली शेर खुदा ने दुआएं अता फरमाई है। आपके दादा इमाम आज़म के दादा ने इस्लाम कबूल किया तो मौला अली का जमाना था। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आया जाया करते थे और आप जब घर में कुछ अच्छा बन जाता था तो वो हजरत मौला अली शेर खुदा की खिदमत में पेश किया करते थे। फालूदे वाली मिसाल और ये बात मशहूर है, लेकिन यहाँ से मैं दर्स आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। हुजूर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दादा मौला अली की खिदमत में अपने यहाँ जब अच्छी चीज पकती वो पेश करते, गोया ये बता रहे हैं इमाम आज़म के दादा नस्लें बेहतर करनी है तो आले रसूल से वफा करना सीख लो। तुम्हारे खाने के वो भूखे नहीं है, तुम्हारी मोहब्बतें उनकी खिदमत में कबूल हो गई तो नस्लें कमाल वाली हो जाएंगी। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, इमाम आज़म अबू हनीफा
اللہ تعالی علیہ کے گھرانے میں یہ عظیم نام ہے جن میں ایک حضرت ثابت کا نام ہے. جب یہ عظیم ہستی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دادا جان کے گھر میں تشریف لاتی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا آپ کے والد گرامی کو لے کر مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ سے دعائیں لی. حضرات گرامی امام اعظم کے گھر میں جو علم کی برکتیں ہیں یہ مولا علی کی دعا کی برکت ہے. معلوم یہ ہوا بڑوں کی دعاؤں سے کام بنتا ہے، اسی لیے امام اعظم کا سورج آج بھی چمکتا ہے. دعائے مولا علی کی تاثیر امام اعظم ابو حنیفہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ زندگی کے ابتدائی ایام میں آپ علم دین حاصل کرتے ہیں اور ابتدائی دین اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد آپ نے تاجرانہ زندگی اختیار فرمائی. یہ ویسے بھی انسان کی زندگی کا معمول ہے کہ انسان اپنے شب و روز گزارنے کے لیے، اپنی زندگی کی صبح و شام کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی آل اولاد کو پالنے کے لیے کسی نہ کسی ذریعہ معاش کو اختیار کرتا ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ نے تجارت کے طریقے کو اختیار کیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تجارت کو پسند فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے رزق کے 10 حصے کیے، 9 حصے اللہ نے تجارت کرنے والوں کے لیے رکھ دیے ہیں. اللہ کرے میں اور آپ بھی رزق حلال کمانے کی جانب بڑھیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرائض دینیہ کے بعد سب سے اعلیٰ جو فرض ہے وہ رزق حلال کمانا ہے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم دین حاصل کیا جتنا ضرورت کا تھا، اور آپ نے تجارت کے سلسلے میں اپنے آپ کو جوڑ دیا. تقریباً آپ کی 14 سال عمر تھی اور آپ اپنے علاقے کے کسی تاجر کے پاس کام کے لیے جایا کرتے تھے تاکہ اس سے کام سیکھیں. آپ جب کام پہ جایا کرتے امام الحدیث حضرت امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گلی سے گزرا کرتے تھے. اب جب وہاں سے گزرتے امام شعبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر آپ پر پڑتی. ایک دن آپ خود تشریف لائے اور امام اعظم کو بلا کر فرمایا نوجوان کہاں جاتے ہیں آپ؟ امام اعظم عرض کرنے لگے حضور میں کام سیکھنے کے لیے فلاں دکان پہ جاتا ہوں. حضرت امام شعبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ کسی عالم دین کی مجلس میں جاتے ہیں. آپ نے فرمایا میاں سارے کام چھوڑ دیجئے، جا کے علم دین حاصل کیجئے. میں آپ کی پیشانی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ علم دین کی تحقیق کرنے والی شخصیت نظر آ رہی ہے. اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ امام شعبی کے جملے ان کی زبان سے نکل رہے تھے اور میرے دل کی حالت کو تبدیل کر رہے تھے. اللہ اکبر. دوستوں بزرگوں نوجوانوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں پھر دوبارہ علم دین حاصل کرنے کی جانب منزل پہ منزل طے کرنے لگا. اللہ اکبر. آقا سے محبت کرنے والوں یہ بات سن کر آپ حیران ہو جائیں گے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے جب استادوں کی لسٹ معلوم کی گئی پتہ یہ چلا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 4000 علماء سے علم دین حاصل کیا. اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ علم حاصل کرنے کے بعد آپ علم مناظرہ کی جانب متوجہ ہوئے. اس دور میں
جو گمراہ لوگ سر اٹھاتے، آپ کو خبر ہوتی، آپ اس علاقے میں جا کے ان کے سوالات کا ایسا بہترین جواب دیتے کہ اگر سامنے والے کی قسمت حسین ہوتی تو وہ اپنے گمراہ کن عقائد سے توبہ کر کے سید عالم کا وفادار ہو جاتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مختلف علاقہ جات کا مختلف دور کے اندر دورہ کیا، اور اگر آپ کو صرف خبر مل جاتی کہ فلاں علاقے میں یہ فتنہ پیدا ہو رہا ہے، امام اعظم فوراً اس علاقے کی جانب جاتے، اس لیے کہ میں وہاں پہنچوں گا تو لوگ میری بات سنتے جائیں گے اور گمراہیت سے بچتے جائیں گے، حضور کے وفادار ہوتے جائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں، امام اعظم فرماتے ہیں میری نام کی شہرت ہو گئی اور گلی گلی میرا نام ہونے لگا، اور حضرت شیخ حماد کے قریب میں بیٹھا کرتا اور وہاں لوگ میرے پاس آیا کرتے۔ فرماتے ایک دن ایک خاتون آئی اور اس خاتون نے آ کر ایک سوال کیا کہ بھی ایک شخص ہے، اس نے ایک لونڈیا سے نکاح کیا ہوا ہے، اب وہ سنت کے مطابق اسے طلاق دینا چاہتا ہے، تو بتائیے اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس خاتون سے کہا کہ تم اس سوال کا جواب شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ سے لو، اور جو اس سوال کا وہ جواب دے مجھے بھی ضرور بتانا۔ اللہ اکبر دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بہت سا علم عطا فرمایا تھا، لیکن میں علم فقہ کی طرف، مسئلے مسائل کی طرف اب تک متوجہ نہیں ہوا۔ اس خاتون کے آنے سے میں اس علم کی جانب متوجہ ہوا۔ فرمایا حضرات گرامی، وہ شخص، وہ خاتون اٹھ کر حضرت امام حماد رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جا کر ان سے مسئلہ عرض کیا۔ اللہ اکبر، آقا سے محبت کرنے والوں، آقا سے پیار کرنے والوں، امام اعظم فرماتے ہیں حضرت شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسے حدید انداز سے جواب دیا، فرماتے ہیں میرا دل مائل ہونے لگا۔ اب تک جس امام کے برابر میں بیٹھا کرتا تھا، لوگوں سے بات کیا کرتا تھا، فرمایا اگلے دن سے میں ان کی خدمت میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بیٹھنا شروع ہو گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ پہلے میں حضرت شیخ حماد علیہ رحمہ سے ذرا دور ایک کنارے پہ بیٹھتا، کیونکہ آپ بھی جوان تھے اور ایک عالم ہونے کی حیثیت سے آپ بھی مشہور تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں سائڈ پہ بیٹھتا تاکہ ان کو خبر نہ ہو، لیکن فرماتے ہیں کہ ایک دو دن گزرے، ہر روز استاد محترم اپنے انداز کے مطابق اگلے دن پہلے پچھلے سبق کی دہرائی کراتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں بچے جب نئے نئے کسی سینٹر کو جوائن کرتے ہیں تو وہاں ٹیچر آنے ہیں اور پچھلے دن کے بارے میں کہتے ہیں ہم نے کل یہ پڑھا تھا، آج ہم یہ پڑھیں گے۔ امام اعظم فرماتے ہیں میرے ساتھ وہاں بیٹھنے والے جو میرے دوست احباب تھے، ان کی کنڈیشن یہ تھی کہ وہ اگلے دن سبق سنانے میں پریشان ہوتے، تو میں کچھ نہ کچھ عرض کر دیا کرتا۔ حضرت شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ بزرگ عالم دین تھے، آپ اپنے تجربے سے سمجھ گئے میری محفل میں جس کی عقل بہت کمال والی ہے، جس کی سمجھ بہت کمال والی ہے، جس کی فطانت عروج پر ہے، اسے اعظم امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ فرمایا شیخ حماد علیہ رحمہ نے مجھ سے فرمایا آج کے بعد میرے سامنے آپ تشریف رکھیں گے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنے شیخ کے سامنے بیٹھنے لگا اور علم حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ میرے شیخ نے میرے لیے اپنے ہی مدرسے میں مسند لگوا دی۔ یہاں سے پتہ یہ چلا پیارے بزرگوں، نوجوان دوستوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والوں کا یہ حق بنتا ہے، اگر انہوں نے دنیا میں کسی علم کی ڈگری کو حاصل کیا اور کسی منزل پہ پہنچ گئے
لیکن علم دین کی کسی مجلس سے وہ ناواقف ہیں، علم دین کا کوئی پہلو ان کے علم میں نہیں ہے، علم دین کی کوئی چیز ایسی ہے جسے انہوں نے حاصل نہیں کیا، تو انسان کو شرمانا نہیں چاہیے، اپنے امام کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے اور جا کر کسی فن کے عالم سے اس فن کو سیکھ لینا چاہیے، اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میری عمر کتنی ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے بزرگ نوجوان مسجد میں جب قرآن مجید کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ قرآن کا ایک لفظ پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جنت میں 10 درجات، بولے نہیں آپ، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اگر آپ بولیں گے نہیں تو پھر 10 سیکنڈ میں بھی تقریر ختم ہو جائے گی، اور بولتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ 10-12 منٹ اور بھی گاڑی چل جائے گی۔ گھڑی میرے پاس آج ہے نہیں، میری گھڑی اتفاق سے ٹوٹ گئی ہے، ورنہ میں گھڑی کے مطابق چلنے کا عادی ہوں۔ موبائل بھی میرے بھائی نے لے لیا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ جتنی دیر بولیں گے اتنی دیر چلیں گے۔ بڑے بزرگ فرماتے ہیں رات کی تقریر ویسے ہی بڑی مشکل ہوتی ہے، اور آپ جیسے اہل محبت کو رات کو دیر تک جگانا یہ ایک مشکل ترین کام ہے، کیونکہ آپ ورکنگ ڈے سے اپنی مصروفیات سے نکل کر آئے ہیں، تو اب آپ کا زیادہ وقت لینا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو میں چاہوں گا جب تک آپ بولتے رہے میں بھی بولتا رہوں، جب آپ کے لب بند ہوں تو میں بھی کہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شب بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں توجہ ہے تو بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا خلا تھوڑی سی پر کیجئے، قریب آئیے، میں اتنی دور سے آپ کے قریب آیا ہوں، آپ تھوڑا سا میرے قریب آئے، اللہ کرے ہم دونوں مدینے کے قریب ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی، اور وہ اس علم کا طالب ہے تو وہ سیکھے۔ ہمارے ہاں نوجوان طبقے میں بزرگوں کے اندر قرآن مجید پڑھنے کی کمزوری پائی جاتی ہے، یا بہت سے میرے بھائیوں کو زندگی نے اتنا پریشان کر دیا، جس دور میں انہوں نے قرآن مجید کو سینے سے لگانا تھا، جس دور میں انہوں نے قرآن سے وفا کرنی تھی، جس دور میں انہوں نے استاد کے سامنے حاضر ہونا تھا، جس دور میں استاد کی خدمت کرنی تھی، جس دور میں استاد کے ہاتھ چومنے تھے، جس دور میں استاد کی جوتیاں اٹھانی تھی، اس دور کے اندر غربت نے قدم جما لیے، جب والد کا انتقال ہو گیا، اما حضور زندگی کے حالات سے تنگ ہوئی، تو بیٹے نے کہا چلو والدہ کے ساتھ زندگی کے ان حالات میں مدد کی جائے، اور کسی نہ کسی کام میں اپنے آپ کو مصروف کر کے گھر کے حالات کو بہتر کیا جائے۔ ایسی کنڈیشن میں وہ قرآن نہیں پڑھ سکے تو وہ آج قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ میرے دوست مجھے کہتے ہیں حضرت صاحب ہم کیسے قرآن پڑھیں، اب تم 30 سال کے ہو گئے، حضرت صاحب کیسے پڑھیں 40 سال کے ہو گئے، حضرت صاحب کیسے پڑھیں اب 50 سال کے ہو گئے، حضرت صاحب اب تو 80 سال کے ہو گئے، تو الفاظ ہی ٹوٹتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت آپ کی بڑی شان ہے، حضرت سلمان فارسی کی بڑی شان ہے، وہ 100 سال کی عمر کراس ہونے کے بعد بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، اور تقریباً 200 سال ان کی عمر ہوئی، اللہ کے محبوب کے قدموں میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے۔ اس عمر میں اگر حضرت سلمان فارسی قرآن پڑھ سکتے ہیں تو میری قوم کے بزرگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان غنی جیسی عظیم شخصیات 30 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں اور 50 سال کی عمر میں قرآن سیکھ سکتے ہیں، تو آج کی دنیا میں ابو بکر و عمر اور عثمان و علی کا غلام، حسن و حسین کا غلام، سیدہ زہرا کے قدموں سے خیرات لے کر اپنی بچیوں کو دینے والا بھی قرآن سیکھ سکتا ہے، کیونکہ اسلام جس زمانے میں پھیلا اس زمانے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑھاپے کی عمر میں قدم رکھ رہے تھے۔ حضور نے 40 سال کی عمر گزرنے کے بعد اعلان نبوت فرمایا۔ نبی نہیں بنے، نبی تو بچپن سے نبی ہوتا ہے، اس کا بچپن بھی اعلیٰ ہوتا ہے، اس کی جوانی بھی اعلیٰ ہوتی ہے، اس کا بڑھاپا بھی اعلیٰ ہوتا ہے، اور اب اللہ کے نبی کا مزار بھی اعلیٰ ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی کا حشر کے میدان میں بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں، حضرت صدیق اکبر نے قرآن مجید کو حفظ کیا نہیں کیا؟ بولیے
کس عمر میں حفظ کیا؟ وہ کیا 10 سال کے تھے؟ آپ فرماتے ہیں 18 سال کی عمر میں حضور سے دوستی ہوئی. بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو 18 سال کی عمر میں حضور سے دوستی ہوئی. حضور نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. تو آپ اندازہ کیجئے لگ بھگ 2 کم 40 سال تو حضرت صدیق اکبر کی عمر بھی تو ہوگی نا. اس دور میں قرآن آ رہا ہے اور سکھایا جا رہا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اس عمر میں حضرت صدیق اکبر سیکھ سکتے ہیں, فاروق اعظم سیکھ سکتے ہیں, میری محفل میں آنے والے میرے چچا کی عمر کے, میرے دادا کی عمر کے, میرے بزرگوں آپ بھی سیکھ سکتے ہیں. قرآن کو سیکھنے کے لیے عمر کا ہونا ضروری نہیں ہے. دل میں مصطفیٰ کی محبت ہو تو یہ قرآن سینے میں آ ہی جاتا ہے. اس دل میں حضور کو بسائیے اور ایسے بسانے کی کوشش کیجئے جیسے امام اعظم نے بسایا. امام اعظم نے عالم دین ہونے کے بعد محسوس کیا کہ علم فقہ بھی بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے, اور یہ دیکھا کہ حضرت شیخ حماد اس علم میں بہت بڑے عالم ہیں, کمال درجہ رکھتے ہیں. تو آپ بغیر شرمائے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. استاد کی موجودگی میں آپ اپنے استاد کے سامنے بھی سبق پڑھایا کرتے تھے, اور وہی علم پڑھایا کرتے تھے جو استاد پڑھا رہے ہوا کرتے تھے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے ہماری محبت ہم سے یہ تقاضا کر رہی ہے, اے مسلمانوں, اے حنفی مسلمانوں, اے محمدی حنفی, اگر تمہارے پاس دین اسلام کا کوئی علم نہیں ہے تو آؤ امام اعظم کے طریقے کے مطابق جا کے علم دین حاصل کرو. اور یاد رکھو علم حاصل کرنے والا خوش قسمت ہوتا ہے. میں کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں جو بڑی محبت کرنے والے ہیں, مجھ سے ایک مرتبہ کہنے لگے اور پڑھیں گے. میں نے کہا مجھے صرف اتنی فراوانی اللہ دے دے کہ میرے گھر کے تھوڑے سے مسئلے مسائل جس کے لیے میں ادھر ہاتھ پاؤں مارتا ہوں یہ ٹھیک ہو جائے نا, تو میں پھر علم دین حاصل کروں گا. ہمارے اکابرین کا اب بھی یہی انداز ہے. میرے استاد محترم شیخ الحدیث ابن تفسیر استاد العلماء حضرت قبلہ مفتی نظر احمد خورشیدی اطال اللہ عمرہ ایک مرتبہ ہمیں حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے. تقریباً بخاری شریف ہم نے استاد گرامی سے پڑھی. استاد صاحب ایک دن فرمانے لگے اللہ اگر آج مجھے پھر صاحب مال کر دے اور مجھے اولاد سے بے نیازی حاصل ہو جائے تو میں آج بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں. ہمارے اکابرین کا, ایسے اکابرین کا جو شیوخ الحدیث کی مسندوں میں بیٹھے ہیں, جو بخاری شریف جیسی حدیث کی کتاب امت کے طلباء کو سمجھاتے ہیں, ان کا یہ ذوق ہے تو آپ کا اور میرا ذوق تو کیسا ہونا چاہیے. میرے آقا سے محبت کرنے والوں, جو علم دین حاصل کرتے ہیں خوش قسمت وہی لوگ ہوتے ہیں. جو علم دین حاصل کرتے ہیں باکمال لوگ وہی ہوتے ہیں. جو علم دین حاصل کرتے ہیں اللہ رسول کے قریب بھی وہی ہوتے ہیں. اپنی ذہنی صلاحیتوں میں مت جائیں. جب مدینے سے کرم کی ہوا چلتی ہے نا تو پھر بیڑا پار ہو جاتا ہے. اب آئے علم دین حاصل کریں, علماء کی خدمت میں بیٹھے, اور یاد رکھیں یہ علم خدمت سے اللہ عطا فرماتا ہے. کس چیز سے عطا فرماتا ہے؟ کتاب میرے ہاتھ میں ہے, میں بھی اس کا مطالعہ کر رہا تھا. برطانیہ کے ہمارے بہت بڑے عالم ہیں, انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت سے لے کر امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک, ان تمام اکابرین کی زندگی پر بڑی جامع کتاب لکھی. تو میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا. آپ نے امام اعظم کے استاد حضرت شیخ حماد کے بارے میں لکھا کہ حضرت شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ علم دین بھی حاصل کیا کرتے تھے اور اپنے استاد گرامی کے گھر کے کام بھی کیا کرتے تھے. آج مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر استاد کی اہمیت ختم کی جا رہی ہے. آج ہمارے کالج میں استاد کی اہمیت ہے,
نہ ہماری یونیورسٹی میں استاد کو استاد سمجھا جاتا ہے، نہ ہمارے اسکول میں استاد سمجھا جاتا ہے، نہ ٹیوشن میں استاد کو استاد سمجھا جاتا ہے۔ بھائی استاد میل ہو یا فیمیل ہے تو استاد نا، وہ کالج ہو یا یونیورسٹی کا، وہ مدرسے کا ہو یا کسی اور درس کا، ہے تو استاد نا، اس کی قدر ہونی چاہیے۔ جو لوگ اپنے اساتذہ کی قدر نہیں کرتے وہ قوم میں تباہ ہو جاتے ہیں، وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں، وہ قومیں ذلیل ہو جاتی ہیں، وہ لوگ رسوا ہو جاتے ہیں، وہ علم سے خالی ہو جاتے ہیں۔ ان کے یہاں ہنر مند بچے کبھی پیدا نہیں ہوتے، ان کے ہاں باکمال لوگ کبھی منظر عام پہ نہیں آتے۔ میں دوستوں سے ایک بات کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں دوستوں، دنیا میں دو چیزیں ہیں جو کہیں نہیں جاتی۔ کتنی چیزیں؟ بولیے کتنی چیزیں؟ دو چیزیں کہیں نہیں جاتی۔ آپ کہیں گے حضرت وہ دو چیزیں ہیں کون سی جو کہیں نہیں جاتی؟ میں یہ لوگوں سے عرض کیا کرتا ہوں، ایک سڑک ہے جو کہیں نہیں جاتی لیکن انسان کو منزل تک پہنچا دیتی ہے، اور دوسرا استاد ہے جو کہیں نہیں جاتا لیکن انسان کو خاک سے اٹھا کر ستاروں کی بلندی تک پہنچا دیتا ہے۔ استاد مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اور ایک عام سے بچے کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے۔ بادشاہوں کو ان کے ارد گرد گھومنے کے لیے ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اپنے معاشرے میں استادوں کی عزت کریں، اپنے معاشرے میں استادوں کی قدر کرائیں، اپنے معاشرے میں استادوں کی رسپیکٹ سکھائیں۔ اپنے بچے کو یہ بات سکھا کر بھیجیں کہ بیٹا کالج میں تو جا رہا ہے، یونیورسٹی میں تو جا رہا ہے، ٹیوشن تو جا رہا ہے، سینٹر تو جا رہا ہے، مدرسے میں جا رہا ہے، تو جامعہ میں جا رہا ہے، تو دارالعلوم میں جا رہا ہے، تو نے جہاں بھی جانا ہے سب سے پہلے استاد کی خدمت کرنی ہے۔ استاد سے محبت کر، استاد سے پیار کر۔ استاد بڑی کمال کی چیز ہے، اس کا جس دن دل خوش ہو جائے گا تو اللہ تیرے بیٹے کو منزل تک پہنچا دے گا۔ میں نے دیکھا ہے جنہوں نے اپنے استاد کی خدمت کی وہ کامیاب ہوئے، وہ چاہے استاد اسکول کا ہو، وہ کالج کا ہو، وہ یونیورسٹی کا ہو، وہ حفظ کے مدرسے کا ہو، وہ نظرہ پڑھانے والا استاد ہو، جمعہ پڑھانے والا مبلغ دین ہو، وہ امام ہو، وہ قاری ہو، وہ مؤذن ہو، جس نے اپنے استاد کی جس کنڈیشن میں عزت کی، تعظیم کی، مالی خدمت کی، اس کے ہاتھ چومے، اس کی جوتیاں اٹھائی، اللہ نے اسے زمانے میں عروج اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے استاد یعنی امام اعظم کے استاد، وہ اپنے استاد کی خدمت کرتے تھے۔ حضرت شیخ حماد اپنے استاد کے گھر سے یہ حکم لے کے نکلے، استاد نے فرمایا بھائی پیسہ پکڑو، میں آج کے دور کی مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ 5 روپیہ دیا اور فرمایا بیٹے جاؤ گوشت لے کے آؤ۔ حضرت امام اعظم فرماتے میرے استاد شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے استاد گرامی سے ٹوکری لے کے نکلے، والد گرامی راستے میں ملے، علم کی کمزوری تھی، علم کی محفل سے دور تھے، پتہ نہیں تھا کہ استادوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ فرمایا تو ان کی خدمت کر رہا ہے، پھینک۔ آپ نے ٹوکری خرید لی اور پھینک دی۔ حضرت شیخ حماد کو 2 تھپڑ بھی لگایا، فرمایا چل گھر چل۔ اور پھر استاد کا انتقال ہو گیا۔ پورے شہر کے اندر کوئی اتنا بڑا عالم نہیں تھا جتنے بڑے شیخ حماد تھے۔ اللہ اکبر۔ رات کا وقت ہوا، امت کو پریشانی ہو گئی، مسائل کس سے پوچھیں؟ جا پہ دروازے پہ دستک دی، حضرت شیخ حماد کے والد دروازے پہ آئے، فرمایا آدھی رات کو کیا کرنے آئے ہو؟ کہا آپ سے ملنے تھوڑی آئے ہیں، حضرت شیخ حماد کو بلا دیجئے، کچھ مسئلے مسائل حل کرانے ہیں، کیونکہ استاد گرامی تو وصال فرما گئے۔ اللہ اکبر۔ اس دن ان کے والد گرامی کو پتا چلا میرا بچہ جس در کی خیرات حاصل کر رہا تھا اور جس در کے ٹکڑے کھا رہا تھا اور جس در پر وہ اپنی نوکری پیش کیا کرتا تھا، جن کے قدموں کی بوسے لیا کرتا تھا، جن کے گھر کے کام کیا کرتا تھا، انہوں نے اسے اتنا بڑا عالم بنا دیا ہے کہ زمانہ پوچھتے پوچھتے ان کو یاد کر رہا ہے۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں، آج ہمیں اس بات پر لے جانا ہوگا اپنے بچوں کو کہ ہمارا بچہ
استاد کا احترام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ استاد کا کیسا احترام کرتے تھے، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ جب تک میرے استاد شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیات رہے، میں نے کبھی استادوں کے گھر کی طرف پاؤں بھی نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے اندر یہ ادب و احترام ہے؟ میں یہاں پر ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اللہ کرے میں بھی اس کا عامل ہو جاؤں اور آپ بھی اس کے عامل ہو جائیں۔ ہمارے معاشرے میں سب کو استاد سمجھا جاتا ہے، لیکن مسجد کے امام اور خطیب کو استاد نہیں سمجھا جاتا۔ لوگ ان کو استاد کا درجہ ہی نہیں دے رہے۔ خدا کی قسم اگر ہم نے مسجد کے امام کو اور جمعے کی تقریر کرنے والے کو استاد کا درجہ دیا ہوتا تو آج ہمارے محلے سے بچے عالم بھی بنتے، حافظ بھی بنتے، قاری بھی بنتے، ڈاکٹر بھی بنتے، مفتی بھی بنتے اور دنیا بھر میں اسلام کا کام کر رہے ہوتے۔ لیکن ہم نے اپنی مسجد کے اندر اپنے امام کو نوکر سمجھ رکھا ہے، اپنے خطیب کو نوکر سمجھ رکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں حضرت یہ پیسے لیتے ہیں نا تو ان کو اتنی عزت دو۔ کچھ لوگ تو منہ پھٹ ہوتے ہیں، وہ بات بھی ایسی کر کے چلے جاتے ہیں۔ برادران اسلام، جب تک ہم بڑوں کو بڑا نہیں سمجھیں گے نا تو ہم بھی کبھی بڑے نہیں بن سکیں گے۔ وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے مسجدوں سے لوگ آج ڈاکٹر کیوں بن کے نہیں نکلتے، عالم بن کے کیوں نہیں نکلتے، مفتی بن کے کیوں نہیں نکلتے؟ میں ان کو بتاتا ہوں کیوں نہیں نکلتے۔ میں نے وہ تاریخ پڑھی ہے کہ سندھ کی پٹی کے اوپر دریائے سندھ کے کنارے پر 500 مسجدیں ایسی تھی جن کے اندر قرآن پڑھایا جاتا تھا، حدیث پڑھائی جاتی تھی، فقہ پڑھایا جاتا تھا، علم ریاضی پڑھائی جاتی تھی، سائنس پڑھائی جاتی تھی، کیمیا پڑھایا جاتا تھا، ٹیکنالوجی پڑھائی جاتی تھی، اس لیے کہ وہاں امام کا احترام کیا جاتا تھا۔ اور امام جس چیز کو محسوس کرتا تھا اس چیز کی کمی ہے وہ لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتا تھا، وہ علم کے موتی نکال نکال کے لاتا تھا اور امت کو پیش کرتا تھا۔ جس کی جو ضرورت ہوتی تھی وہ مسجد سے پوری ہو جاتی تھی تو ہر طرف دین کا نام اور اسلام کا جھنڈا بلند ہوتا چلا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب سے ہم نے اپنے بڑوں کو بڑا سمجھنا چھوڑ دیا تب سے ہم برباد ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں۔ اب ہمارے ہاں امام قوم کا غلام ہے۔ کتنی مسجدوں میں تو ایسا ہوتا ہے وہاں مختلف عنوانات پہ بات کرنا منع ہے۔ میں نے کئی جگہوں پر ایسا دیکھا، بعض ایسی خطرناک جگہ بھی ہیں علامان والحفیظ، وہاں آپ سود کے موضوع پہ بیان نہیں کر سکتے۔ کیوں بھائی؟ یہاں کاروباری لوگ ہیں، وہ سود کا کاروبار کرتے ہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے اور مسجد انتظامیہ کو چندہ نہیں دیں گے۔ ارے خدا کا گھر کسی کے چندے سے نہیں چلتا، خدا جس سے چاہتا ہے اپنے گھر کا کام لے لیتا ہے۔ ہم تباہ اور برباد اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے گھر کا نظام دولت والوں کے ہاتھوں چھوڑ دیا، ہم سرمایہ داروں کے ہاتھوں چل رہے ہیں۔ وہ جو کہے گا وہی محفل ہوگی، وہ جو کہے گا ویسا دین بیان کرنے کے لیے ہم علماء کو گزارشات پیش کرتے ہیں۔ اگر عالم کو مضبوط ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں کر رہا تو ہم کہتے ہیں اچھا حضور آپ نہیں کر سکتے، حضور دیکھ لینا ورنہ مسائل خراب ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی، آج ہم نے جب امام اعظم کا انداز زندگی چھوڑا تب سے ہم تباہ ہو رہے ہیں۔ ہم علمی بہت بڑے کارنامے کیا ادا کریں گے؟ ہم تو چھوٹے چھوٹے کام نہیں کر پا رہے، ہم اپنے بڑوں کو بڑا نہیں سمجھ پا رہے، ہم کہتے ہیں ہم بہت بڑے ہیں۔ لوگ آ کے رائے پیش کرتے ہیں، حضرت میری رائے یہ ہے اور اس کو آگے بیان کیجئے۔ حضرت آپ کی رائے کی ویلیو کیا ہے؟ آپ نے علم کتنا عرصہ پڑھا ہے؟ آپ ذرا بتائیں نا۔ لوگ سوشل میڈیا پہ لے کر بیٹھے ہوئے، میں یہ کہتا ہوں بھائی اپنی رائے پیش کرنے کے لیے سالوں اگر کوئی لگائے گا تو پھر امام اعظم کی قدموں کی دھول بن پائے گا۔ اتنا آسان نہیں ہوتا رائے پیش کرنا۔ میرے اکابرین جب یہ باتیں کرتے تھے نا بچپن میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا، بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ یہ نہ کہو کہ میں یہ کہتا ہوں، یہ کہو کہ فلاں عالم نے یہ کہا، فلاں بزرگ نے یہ کہا، فلاں محقق نے یہ بات بیان کی۔ لیکن آج الحمدللہ یہ بات سمجھ آتی ہے، مزہ اسی میں ہے جب بندہ بڑوں کے پیچھے چل رہا ہو تو بڑوں کے فیض سے انسان بڑا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو برادران اسلام اپنی نسل کو ادب سکھائیں۔ مجھے بہت اچھا لگا
ہمارے کئی بزرگوں نے کئی جوانوں نے ہاتھ چھوئے، اللہ ان کو برکت دے دے، اسی لیے میں نے ایک بچے کا بھی ہاتھ چھوا۔ کچھ لوگوں کو دیکھ کر عجیب لگا ہوگا، میرے شیخ فرماتے میاں جب تمہارا کوئی ہاتھ چھوئے نا تو تم بھی بڑھ کے چوم لینا، اس لیے کہ شیطان بڑی خطرناک چیز ہے، وہ کبھی بھی کسی کو اپنی منزل سے گرا سکتا ہے۔ تو یہ ایک اچھا انداز تھا، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی ہمارا ہاتھ چومے تو ہم بھی اس کا چوم لیں، بدلہ دنیا میں ہی ہو جائے کم از کم، اور آگے کہیں جائے نہ جائے، شیطان سے تو بچ جائے۔ یہ انداز زندگی آپ مسجد میں اختیار کریں، اپنے بچوں کو کہیں کہ جو استاد ناظرہ پڑھاتا ہے اس کے ہاتھ چومو، جو حفظ پڑھاتا ہے اس کے ہاتھ چومو، جو تمہیں اسکول کا ٹیوشن پڑھاتا ہے اس کے ہاتھ بھی چومو۔ استاد ہے اسی منزل تک پہنچائے گا۔ میرے ایک استاد گرامی ایک مرتبہ اپنے سسرال میں آئے ہوئے تھے، ان کو خبر نہیں تھی میں فلاں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں، تو وہ جمعے کے دن اپنے سسرال تشریف لائے، تو میں تقریر کر رہا تھا، دوران تقریر میرے استاد جب تشریف لائے تو میں نے مائک پہ کہا نا میرے استاد تشریف لائے ذرا راستہ دے، یقین کریں میرے استاد گرامی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رو پڑے۔ مجھے جب جہاں ملتے ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں مولانا آپ نے اس دن جو محبتیں پیش کی نا میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میرے بھائی آج بھی اس اسکول میں پڑھتے ہیں، تو جب کبھی کوئی بات چلتی ہے تو استاد کہتے ہیں وہاں کہ مولانا نے اس دن ہمیں بتایا کہ استاد کا احترام کیا ہوتا ہے، یہ ہم نے نہیں بتایا، یہ ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا، اور آج میں سمجھتا ہوں میں اس منزل پر ہوں تو میرے استادوں کی دعا ہے کہ الحمدللہ اس منزل پر میں کامیابی سے کچھ نہ کچھ خدمات پیش کر رہا ہوں۔ آپ بھی اپنے بچوں کو یہ ادب و احترام سکھائیں۔ جب ہم اپنے بچوں کو ادب و احترام سکھا لیں گے نا تو انشاءاللہ ہمارے ہر استاد کی دعا سے ہمارا بچہ کسی نہ کسی منزل پہ پہنچ جائے گا۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں، میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کی ایک بات اور عرض کرنے لگا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی خوبصورت تجارت کرتے تھے، بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہمارے بھائی فرما رہے ہیں ابھی چھٹی کی اجازت نہیں ہے، 10-12 منٹ اور بھی آپ گفتگو فرما سکتے ہیں، تو اب آپ بتائیں آپ چلنے کے لیے تیار ہیں یا پھر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، سردی کا موسم ہے نا، ہلکی ہلکی تو ہو ہی رہی ہے، یا اس کی نظر ہو رہے ہیں ہم لوگ۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے، کام کرنا اور مال بیچنا یا مال خریدنا یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ اگر اس انداز کو آپ حضور کے طریقے میں ڈھال دیں تو آپ کا خریدنا بھی عبادت ہو جائے گا اور آپ کا بیچنا بھی عبادت ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ وہ عظیم ہستی ہیں جب تجارت فرمایا کرتے سامنے والے کا حال دیکھ کر اس سے خرید و فروخت کیا کرتے۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک خاتون کپڑا لے کر حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی میں نے اس کو بیچنا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے ماں جی بتا کتنے کا بیچے گی؟ وہ عرض کرنے لگی بھائی جی میں نے اسے 100 روپے میں بیچنا ہے۔ آپ فرمانے لگے نہیں نہیں، اور بتا کتنے؟ فرمایا 200 میں لے لے۔ فرمایا ماں جی جا کسی کو بلا کے لے آ، وہ جتنا دام لگائے گا میں اتنے میں لے لوں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون حیران و پریشان ہونے لگی، وہ امام اعظم کو نہیں جانتی تھی یہ تقوی طہارت کا پابند ہے، یہ صوم و صلات کا پابند ہے، یہ علم و عمل کا شاہکار ہے۔ وہ خاتون کہنے لگی آپ مجھ سے مذاق فرما رہے؟ فرمایا ماں جی نہیں نہیں، میں آپ سے مذاق کیوں کروں گا؟ جائیے بھرے بازار میں سے کسی خریدار کو پکڑ کے لے آئیے اور اس کا ریٹ لگوا لیجئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس خاتون کا انتظار کرنے لگے۔ خاتون کئی ایک شخص کو پکڑ کے لے کے آئی، فرمایا بھائی جی یہ بتائیے اس کا کتنا ریٹ
ہونا چاہیے. وہ شخص کہنے لگا ماں جی اگر مجھے بیچے تو میں 500 میں خریدنے کے لیے تیار ہوں. امام اعظم فرمانے لگے ماں جی اب بتاؤ کس نتیجے پہ پہنچی ہے آپ. یہ ہے میرے امام اعظم. کسی کے کم علم ہونے سے اور حالات کے واقف نہ ہونے سے آپ کبھی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے بلکہ اسے اس کی منزل پر لے جا کر اس کی دعائیں حاصل کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور امام اعظم ابو حنیفہ کا تقوی کا عالم یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایک ساتھی سے کہا یہ کپڑا ہے اور یہ اتنے کا بیچنا ہے, اس سے زیادہ میں نہیں بیچنا. اللہ اکبر. کوفے کی سرزمین پر مدینے کا ایک مسافر آ گیا. بولیے سبحان اللہ. آپ اتنی ڈھیلی ڈھیلی سبحان اللہ بولیں گے تو میں یہ پورا ٹائم نہیں کر پاؤں گا. بولیے سبحان اللہ. اب آپ نے بولتے رہنا ہے کیونکہ بات بھی امام اعظم کی ہے اور شہر امام اعظم کے آقا کا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. دوستوں, بزرگوں, نوجوانوں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس دوست سے فرمایا بھائی جان یہ اتنے کا بیچنا ہے. اللہ اکبر. شام کو جب واپس تشریف لائے آپ نے رجسٹر چیک کیا, کپڑا بک چکا تھا لیکن دیکھا کہ 600 کا کپڑا 1000 میں بک گیا. اللہ اکبر. میرے آقا سے محبت کرنے والوں, میرے آقا سے پیار کرنے والوں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیسے اٹھائے, فرمایا ابھی ابھی نکلا ہے راستے میں مل جائے گا. اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس شخص کا تعارف لینا بھول گئے اور شہر مدینہ کی جانب چلے. سرزمین مدینہ پہ پہنچے. دعا کرو اللہ ہمیں بھی شہر مدینہ کا سفر نصیب فرمائے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب مدینے کی پاک سرزمین پہ پہنچے اب حیران و پریشان, کبھی مدینے کی اس گلی میں جاتے گئے کبھی مدینے کی اس گلی میں جاتے گئے لیکن بندے کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے وہ بندہ کون تھا. لہذا حیران و پریشان ہو کر آپ نے مسجد نبوی شریف میں نماز ادا فرمانا شروع کر دی کہ اگر وہ بندہ میری دکان سے کپڑا خرید کر لایا ہے ظاہر سلوائے گا, سلوانے کے بعد پہنے گا, پہن کر مسلمان ہے تو مسجد میں لازمی آئے گا. اس امید سے آپ نمازیں پڑھنے لگے, دن گزارنے لگے, راتیں گزارنے لگی. کبھی تو وہ آئے گا میں اس کی رقم واپس کروں گا. امام اعظم فرماتے ہیں میں نماز پڑھ کے بیٹھا, ایک بندہ مسجد نبوی میں داخل ہوا جس کے کپڑے کا رنگ بتاتا تھا یہ کپڑا کوفے کی سرزمین سے, میری زمین سے, میری دکان سے خریدا گیا. امام اعظم فرماتے ہیں میں اس کا انتظار کرنے لگا کہ یہ جناب نماز مکمل کرے تو میں عرض کروں حضور مہربانی کریں یہ غلطی ہو گئی, یہ مسئلہ ہو گیا میرے بندے سے, اب اس کی معافی کی کوئی صورت نکال لی جائے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس کا انتظار کرتے رہے جب وہ نماز سے فارغ ہوا کیونکہ جان پہچان تو ہوئی نہیں تھی. اس نے جب کپڑا خریدا تو اس نے امام اعظم کو دیکھا نہیں تھا اور جب کپڑا بیچا گیا تو اس وقت امام اعظم دکان پر نہیں تھے. تو اب بڑا مشکل پر حالہ تھا ایک دوسرے سے آپس میں تعارف بھی کرانا اور مسئلے کا حل بھی نکالنا. امام اعظم نے اس سے سوال کیا بھائی کپڑا بہت اچھا ہے کہاں سے خریدا؟ کہنے لگے کوفے کی سرزمین پر ابو حنیفہ کی دکان سے خرید کے لایا. آپ نے فرمایا کپڑا بہت اچھا ہے, کیا کپڑا بیچو گے؟ کہنے لگے میں 2-3 مرتبہ پہن چکا ہوں, اب بیچنے کا ارادہ نہیں ہے. اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے کیا ابو حنیفہ کو دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ کہنے لگا ہاں پہچان لوں گا. وہ جیسے ہمارا حال ہوتا ہے, ہمیں کوئی کہتا ہے نا وہ فلاں کو جانتے ہو, ہم آگے سے سر ہلاتے ہاں ہاں میں جانتا ہوں اس کو. اس نے بھی وہی صورت حال اختیار کی, ہاں جان لوں گا. آپ نے فرمایا میں ابو حنیفہ ہوں. کہنے لگا میں تو آپ کو نہیں پہچانتا. آپ نے فرمایا میاں آپ ہماری دکان سے کپڑا خرید کے لائے ہیں اور یہ کپڑا آپ نے مہنگے داموں خریدا ہے, یہ 600 کا تھا, ہمارے بندے نے 1000 میں بیچ دیا.
یا تو آپ کپڑا مجھے واپس دیجئے، اپنا 1000 لے لیجئے۔ فرمایا حضرت ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ امام اعظم فرمانے لگے پھر جو پیسہ آپ کا ایکسٹرا بنتا ہے وہ لے لیجئے۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے بچوں کو یہ انداز زندگی سکھائیے۔ ہمارے یہاں دکانوں پہ لکھا ہوا ہے ادھار ایک ایسا جادو ہے جو آپ کو دیں گے تو آپ غائب ہو جائیں گے، پر امام اعظم ابو حنیفہ کی دکان پہ یہ نہیں لکھا ہوا تھا، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ادھار بھی دے دیا کرتے تھے۔ اگر دینے والا دیر سے بھی دے جاتا تھا تو آپ ناراض نہیں ہوا کرتے تھے۔ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں یہ تربیت لینی ہوگی۔ ہمارے ہاں ہر بچہ ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتا، چاہے ماں باپ کتنی بھی کوشش کر لیں۔ وہ بڑا خوش قسمت 100 میں سے ایک گھرانہ ہوتا ہے کہ جس کے ماں باپ دعائیں بھی کرتے ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ان کے آباء و اجداد میں کس کی نیکی قبول فرماتا ہے، سب کو ایک ہی ہنر عطا فرما دیتا ہے۔ ورنہ دستور زندگی، اصول زندگی یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر بنے گا، دوسرا انجینئر بنے گا، تیسرا کسی چھوٹے سے کام میں بھی جائے گا۔ اللہ کا ایک نظام ہے، رب العالمین نے یہ نظام بنایا ہے۔ اس نظام کے تحت آپ اپنے بچوں کو تربیت دیں، ان کی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق بچپن سے ان کو خواب دکھائیں کہ آپ نے کیا بننا ہے۔ 14 سال کی عمر میں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، اور ان کو اسی فیلڈ میں ڈالیں جس میں اس کا شوق ہے۔ ہمارے یہاں کئی بچے وہ ڈاکٹری پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان سے پوچھو بھائی تو پڑھتا کیوں نہیں ہے؟ بولا ابو ماریں گے اگر نہیں جاؤں گا، چاہتا اس لیے ہوں ان کا دل خوش رہے گا۔ اور پڑھ لے، بولا پڑھوں کیسے، دل ہی نہیں کرتا۔ نہ وہ بیچارہ گھر کا رہتا ہے نہ وہ باہر کا رہتا ہے۔ وہی حال ہوتا ہے اس غریب کا جو دھوبی کے کتے کا حال ہوتا ہے، نہ وہ گھر کا رہتا ہے نہ وہ باہر کا رہتا ہے، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اس لیے اپنے بچوں کو ان کے مزاج کے مطابق آگے بڑھنے دیجئے۔ جو بچے جس کام میں شوق رکھتے ہیں ان سے پوچھئے۔ اور یہاں موضوع سے ہٹ کر ایک بات عرض کر دوں، آپ سب کی اجازت ہے؟ بولیے اجازت ہے؟ بعد میں یہ تو نہیں بولیں گے مولانا صاحب یار موضوع سے اترے ایسے کہ واپس ہی نہیں آئے اور خود ہی گھر چلے گئے، ایسے تو نہیں بولیں گے۔ بچوں کی شادیوں کا مسئلہ بھی آئے تو بچوں سے پوچھا کریں۔ ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ نہیں جی ہم برادری میں کریں گے، برادری سے باہر نہیں کریں گے، اور ہم جو فیصلہ کریں گے بچہ اس پہ عمل کرے گا۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے بچے کی شادی وہاں کی جائے جہاں بچہ پسند کرے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور اللہ کے قرآن کے فیصلے کے آگے مسلمان تو ہمیشہ سر جھکاتا ہے۔ یہاں برادری بیچ میں نہیں آنی چاہیے، یہاں ابا حضور کی فرمائش بیچ میں نہیں آنی چاہیے۔ اور میں اس عمر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں جہاں ابا حضور، دادا حضور، چچا حضور، یہ نانا حضور اور یہ خالہ، یہ خالو حضور پنگا ڈالتے ہیں نا تو بعد میں بدنام بھی یہی ہوتے ہیں۔ وہ گھر چلتے نہیں ہیں کیونکہ دل ملتے نہیں ہیں، ایک جیسی زبان چلتی نہیں ہے۔ نتیجتاً وہ یہ بولتا ہے لڑکی کو میں تجھے اپنی ماں کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں۔ لڑکی بھی کتنے دن یہ بات برداشت کرے گی؟ لڑکی آگے سے بولتی ہے اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دے، تو اپنا راستہ اختیار کر، میں اپنا راستہ۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے لاکھوں لگا کر جن خوشیوں کو حاصل کیا ہوتا ہے وہ چند منٹوں میں ایسے بکھر جاتی ہیں جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ اللہ کے دین کو اہمیت دیں، اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بچے کو جس طرح دنیاوی معاملات میں آپ آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، گھریلو معاملات میں آگے بڑھانے کے لیے بھی اس کی سوچ کو سمجھیے، اس کی فکر کو سمجھیے۔ اگر آپ اس کی سوچ کو آج سمجھ کر اس کی زندگی کے فیصلے اس کی فرمائش کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ بڑھاپے میں وہ اور اس کی بیوی یعنی آپ کی بہو آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ ہمارے یہاں اولادیں ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر کے اندر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، آپس میں دماغ ہی نہیں ملتا، کیونکہ ابا حضور گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد چہرے مبارک پر ایک دم سوئی 12 کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ ابا سے بات بچہ کر نہیں سکتا،
بچہ جب تک 12-13 سال کا ہے نا تو بالکل ناک کی نوک پر آپ اپنا غصہ رکھیے تاکہ یہ انسان بن کے اور سیدھا اچھا بچہ بن کے گھر میں زندگی گزارے. لیکن جب یہ 14-15 سال کا ہو جائے نا تو کہ اس کو دوست بنا لیں, اس سے محبت کریں, اس سے پیار کریں اور اس کو قریب کریں, اس سے پوچھیں کیا کھانا ہے, کہاں چل کے کھانا ہے, اس کے ساتھ گھومیں. آج اس کو عادت ڈالیں گے نا اپنے ساتھ گھومنے کی تو انشاءاللہ جب یہ گھمانے کے قابل ہو جائے گا تو پھر مکہ بھی دکھائے گا اور مدینہ بھی دکھائے گا. سبحان اللہ. لیکن اگر آج آپ اس کو اپنے سے دور کر دیں گے نا پھر اس کے بعد پیسہ بھی ہوگا اور آپ کو لے جانے کا دل بھی ہوگا تو یہی سوچ ہوگی کہ پتہ نہیں ابا جائیں گے نہیں جائیں گے. حالانکہ وہ سفر اتنا حسین ہے کہ صرف کہنے کی بات ہے ابو مدینے چلے تو باپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے اور وہ کہے گا چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. سبحان اللہ. ایسا ہی ہے نا. تو اپنے بچوں سے محبت کریں. میں پھر واپس آ جاؤں, میری بات سمجھ آ گئی ہے تو آپ بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت گھڑی دکھائیے گا. میرے آقا سے محبت کرنے والوں, اپنے بچوں کو میں اپنی بات یہی روک رہا ہوں اور ایک خصوصی پیغام عرض کرنے کی جانب میں چل رہا ہوں. اپنے بچوں کو اہمیت دیجیے اور ان کے مزاج کو سمجھیے. اپنے بچوں کے معاملات میں جب جوان ہو جائیں تو پھر اپنے بھائی سے رائے نہ لیجیے, اپنی بہن سے رائے نہ لیجیے, کیونکہ زندگی گزارنی ہے بچے نے. کس نے بولیے؟ بچے نے. بولیے, سب بولیے. بچے نے. جس نے زندگی گزارنی ہے نا اس سے آپ مشورہ کیجیے اور اس کے مشورے کو راز رکھیے, کسی تیسرے کو نہ بتائیے. کیونکہ آپ کے گھر کے معاملات میں جتنے آپ مخلص ہیں, کوئی چچا, کوئی پھپھا اور کوئی پھپھی اور کوئی خالہ مخلص نہیں ہو سکتی. وہ 100 میں سے کوئی ایک ہوتی ہے جو اللہ والی ہوتی ہے, ورنہ سارے جب تک جیب میں نوٹ ہوتا ہے تب تک آپ کے لیے سب کے جیب میں ووٹ ہوتا ہے. اور جس دن آپ کی جیب سے نوٹ گیا اس کے اگلے دن کوئی آپ کو پہچانے گا بھی نہیں, کوئی آپ کے گھر آنا تو دور کی بات ہے سلام بھی نہیں کرے گا. یہ دنیا کے اندر دیکھا گیا ہے. اپنی بچیوں کو بھی دین کی تعلیم و تربیت دے. جب ان کا نکاح کریں ان سے پوچھیں کہ جہاں ہم کرنا چاہ رہے ہیں یہاں آپ دلی طور پر تیار ہیں یا نہیں ہے. اور کئی مرتبہ ان سے پوچھیں, 1-2 مرتبہ پوچھنے سے بات نہیں چلے گی. اور مختلف زاویے بدل کے پوچھیں, کیونکہ ہمارے ہاں حالات بہت سخت ترین ہو گئے. خاندانی دباؤ اور خاندانی پریشر اور بڑوں کی سختیاں کبھی کبھی یہ بہت خطرناک موڑ پر لے جاتی ہیں. اے میرے سنی مسلمان بھائیوں, اپنی زندگی کو حسین بنانا ہے, اپنی اولاد کو وقت دیجئے. آج جوانی میں آپ وقت دیں گے, آج ان کے معاملات میں آپ وقت دیں گے, انشاءاللہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے یہ دکان جلدی بند کر کے آپ کو بھی وقت عطا فرمائے گا. جو لوگ آج وقت نہیں دیتے نا انہوں نے جوانی میں اپنی اولادوں کو وقت نہیں دیا ہے. اور بڑے بزرگ فرماتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی. اب بولتے نہیں ہے تو مزہ نہیں آتا ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. جیسی کرنی ویسی بھرنی. کبھی بھی آم کا پودا لگا کر آپ ناریل کا پھل حاصل نہیں کر سکتے. آم کی گٹھلی لگائیں گے تو انشاءاللہ درخت بھی آم کا پائیں گے. اپنے گھر میں آم کے درخت لگائیے, سردی کے موسم میں وہ ٹھنڈی ہوا آنے سے روکے گا, گرمی کے موسم میں میٹھے میٹھے پھل پیش کرے گا اور اتنے دے گا اس کو بیچ کر زندگی بھی گزر جائے گی. ہو سکتا ہے کچھ زیادہ دے دے تو اسے بیچ کر مدینے کا سفر بھی حاصل ہو جائے گا. اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, اس لیے کہ دیکھو امام اعظم دن بھر تو حدیث پڑھاتے ہیں, رات کو کیا کرتے ہیں. آپ رات کے وقت اپنے گھر گئے, آپ نے کھانا تناول فرمایا اور اس کے بعد آپ عبادت میں ایسے مصروف ہوئے کہ وہ بندہ تھک ہار کر سو گیا. صبح جب اٹھا تہجد کے وقت کیا دیکھتا, امام اعظم اب بھی قیام میں کھڑے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا رمضان بڑا خوبصورت گزرتا تھا. خود نماز میں تراویح میں قرآن سناتے اور ایک قرآن کا ختم ہر رات مکمل فرماتے اور ہر دن بھی قرآن کا ایک مکمل فرما لیا کرتے تھے.
امام اعظم کو نماز سے اتنا پیار تھا کہ آپ ساری رات عبادت کرتے تھے. ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. ہمارا حق بنتا ہے ہم ساری رات تو نماز یقیناً نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ صبح کام پہ جانا ہے، دکان پہ جانا ہے، ٹھیلا لگانا ہے، اسکول جانا ہے، مدرسے جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، مختلف معاملات کو مکمل کرنا ہے، بچے بچیوں کی شادی کے معاملات کو ہم نے حل کرنا ہے، خاندان والوں کے خوشی اور غمی کے معاملات میں جانا ہے. تو ساری رات جاگنا تو ہر روز ممکن نہیں. شب معراج میں اللہ نصیب فرما دے، کہیں آمین. شب برات میں اللہ ساری رات قیام نصیب فرما دے. اللہ رمضان میں تراویح میں قیام نصیب فرما دے، آمین. ساری رات تو ہر روز ہمارے لیے ممکن نہیں، لیکن ہر روز 5 وقت کی نماز تو یقیناً پڑھ سکتے ہیں نا، کیونکہ مسلمان ہم پر فرض ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں ملی 50 تھی، جناب موسیٰ علیہ السلام کے صدقے کتنی ہو گئی؟ 5. اور آقا فرماتے ہیں پڑھو 5 ملے گا ثواب اب بھی کتنا؟ 50 کا. میرے آقا علیہ السلام کے لب پر نور کو جنبش ہوئی اور رحمت کے پھول بکھرنے لگے. کریم آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کو ارشاد فرمایا، تم ان کا نام لے کر انہوں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. فرمایا آقا علیہ السلام نے ایک درخت کے قریب کھڑے ہو کر اس کی ٹہنی کو ہلاتے ہوئے، پتوں کو گراتے ہوئے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دیکھ رہا ہوں پتے گر رہے ہیں. فرمایا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے جسم سے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے اس لکڑی کو ہلانے سے اس کے پتے گر رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے ایک مقام پہ سوال کیا، فرمایا بتاؤ اگر کسی شخص کے گھر کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرے، کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ. فرمایا بتاؤ اس کے جسم پہ میل رہے گا؟ جناب صحابہ نے یک زبان ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جس طرح نہر میں نہانے سے جسم پہ میل نہیں رہتا، تو آقا نے فرمایا اسی طرح 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کے جسم پر گناہوں کا میل نہیں رہتا. میرے آقا سے محبت کرنے والوں، ہم سنی مسلمان نمازوں کے مسئلے میں بڑی سستی کرتے ہیں، اور ہمارے مقابلے میں جو لوگ ہیں مختلف مکاتب فکر کے لوگ کہتے ہیں حضرت وہ لوگ ٹھیک ہیں کیونکہ وہ نماز کے پابند ہیں. میں یہ کہتا ہوں اپنا مکتب چھوڑیے نا اور دوسروں کو چھیڑیے نا. بات سمجھ آئیے تو بولیے سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں اپنا چھوڑیے مت اور دوسروں کو چھیڑیے مت. جو کچھ دوسرا کر رہا ہے اس کو کرنے دیجئے. لیکن اگر ہم سے پوچھتے ہیں کہ وہ وہاں اتنی تعداد میں نظر آتے ہیں اور آپ تھوڑی تعداد میں کیوں نظر آتے ہیں، بات یہ ہے حضور علامہ شفیع کاڑوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دوستو بات یہ ہے کہ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے شیطان ان کو نہیں روکتا، اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرا عقیدہ خراب ہوا تو میری ہزاروں سال کی عبادت قبول نہیں ہوتی، ان کی کیا قبول ہوگی. اور وہ ہمیں اس لیے روکتا ہے، اس کو پتا ہے ان کو جتنا صحیح عقیدے سے روکتا ہوں یہ اتنا حضور کا ذکر کرنے لگتے ہیں. پہلے 12 ربیع الاول میں ہوتا تھا، پھر روکنے لگا تو اب گلی گلی درس قرآن کی صورت میں حضور کا ذکر ہو رہا ہے. اب تو ان کی شادیوں میں حضور کا ذکر ہو رہا ہے. چلو اب ان کا عقیدہ تو بگاڑ نہیں سکتے، ان کو نماز سے ہی روک لو، کم از کم جہنم میں کچھ دن تو جلیں گے. اے نبی سے محبت کرنے والوں، شیطان سے بچو. ان الشیطان للانسان عدو مبین، انسان کا کھلا دشمن ہے شیطان. اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ جب اذان ہو جائے دکان کو بند کیجئے، دکان کو لوک کیجئے. 2 بندے ہیں تو ایک بیٹھ جائے دوسرا چلا جائے، نماز پڑھے، کیونکہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے. اور سرکار نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا اسی حال میں مر گیا تو قبر اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ کر ملا دے گی. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن پہلا جو سوال ہوگا اس چیز کا نام ہے نماز. اپنی نماز کی حفاظت کریں، اپنے گھروں میں اپنی بہنوں بیٹیوں کو نماز کی ترغیب دلائیں. ہمارے گھروں میں اب نماز کے بارے میں کوئی پوچھتا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں
حضرت صاحب کیسے پوچھیں ان سے نماز کے بارے میں، ہم خود بھی تو نہیں پڑھتے. بھائی جو کام آپ نہیں کرتے اس کے بارے میں بھی پوچھئے، کیا پتا اللہ ہمارے لبوں پر ان الفاظوں کو قبول کر لے. بچے تو پڑھے پڑھے ہم بھی تہجد گزار ہو جائیں. سبحان اللہ. اپنے گھر میں نماز کی بات کریں، اپنے بچوں کو نماز کی طرف دعوت دیں، اور اپنے 7 سال کے بچے کو مسجد لے کے جائیں. میں اس واقعے پر اپنی بات کا اختتام کر رہا ہوں. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو یاد کر لیجئے. کیا نام ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے گھر چور آ گیا، اور چور کا کام کیا ہوتا ہے؟ بولیے، چوری کرنا. چوری کرنا. حضرت رابعہ فرماتی ہے کہ میرے گھر آیا کون؟ چور آیا، اور اس نے پورے گھر کو ٹٹولا، اور ٹٹولنے کے بعد جب واپس پلٹنے لگا تو میں نے اس کو کہا سب کے گھر جاتا ہے، کچھ نہ کچھ لے جاتا ہے، اللہ والی کے گھر میں آیا ہے اور خالی آ جائے گا؟ نہیں نہیں، تو نے خالی نہیں جانا. کہنے لگا ماں جی کچھ ملا ہی نہیں تو کیا لے کے جاؤں؟ فرمایا بیٹے ایک کام کر، گھر کے کنارے میں ایک لوٹا رکھا ہے اور اس کے آگے جا، وہاں نلکا لگا ہوا ہے، وہاں سے پانی بھر اور وضو کر، پھر یہاں آ جا اور یہاں 2 رکعت نماز پڑھ. اللہ اکبر. آقا سے محبت کرنے والوں، حضرت رابعہ بصریہ نے اسے یہ پیغام دیا. وہ بھی بڑا دیوانہ بندہ نکلا. اس نے بولا کیا پتا کچھ مل ہی جائے، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا اس دروازے سے وہ ملنے والا ہے جو کسی اور کو نہیں ملے گا. اللہ اکبر. حضرت رابعہ بصریہ نے نماز شروع کی اور سجدے میں جا کر کہا یا اللہ یہ سجدے کی طرف آ رہا ہے، سجدے تک لانا میرا کام ہے، دل کو بدلنا تیرا کام ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے میں اس بندے کو جھکتے ہوئے دیکھا، رو کے کہنے لگی مالک ارض و سما، او مالک کون و مکان، اسے تیری چوکھٹ تک لانا تیری بندی کا کام تھا. میرے اللہ میں تیرے دربار میں لے آئی. اللہ اکبر. آقا سے محبت کرنے والوں، حضرت رابعہ بصریہ کی دعا بارگاہ خدا بندی میں قبول ہوئی. اللہ نے اس بندے کو جو چوری کرنے آیا تھا سجدوں کی اتنی لذت عطا فرمائی. آدھی رات حضرت رابعہ کے گھر کے مصلی پہ وہ سجدے میں آتا رہا، سجدہ کرتا رہا، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں دیتا رہا، رو کے کہتا مولا تیری کرم نوازی ہے، تو نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. جب اس نے محسوس کیا نا اب تہجد کا وقت ہونے والا ہے اور دنیا اٹھنے والی ہے، تو اس نے نماز مکمل کی اور حضرت رابعہ بصریہ سے کہا امی جی مہربانی آپ نے اتنا دیا کہ ایسا تو کسی کے گھر سے بھی نہیں ملا. سبحان اللہ. میں آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں کہ میں آپ کے گھر کے اندر بغیر اجازت کے داخل ہوا، اور میں آج توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد پھر یہ کام نہیں کروں گا. برادران اسلام، یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا یہ ہے کہ بھائی بندہ کیسا بھی ہو تمہارا کام ہے اسے چوکھٹے خدا پر لے جا کر دعا کرنا، آگے اس کی منزلیں بدل دینا یہ تیرا نہیں تیرے رب کا کام ہے. اپنے بچوں کو مسجد تو لائیں، بیٹی کو وضو کرا کرے مصلی پہ تو لائیں. ہم مصلی پہ کوئی کسی بچے کو لا ہی نہیں رہے، بلکہ ہمارے ہاں تو عجیب الٹی حالت ہے. بچہ مسجد میں آتا ہے، بیچارہ کوئی غلطی کرتا ہے تو چچا جان اس کو ڈانٹ کے مسجد سے بھگا دیتے ہیں، تھپڑ مار دیتے ہیں، کوئی مکہ مار دیتا ہے، کوئی 2-4 گالیوں سے نماز دیتا ہے. بھائی آپ کا کام نہیں ہے مسجد میں کسی بچے کو ڈانٹنا. مسجد میں 2 لوگ ڈانٹ سکتے ہیں، ایک اس کا استاد، ایک اس کا باپ. اس کے استاد سے کہیں وہ سمجھائے گا تو بچہ سمجھ جائے گا، اس کے والد سے کہیں والد سمجھائیں گے تو بچہ سمجھ جائے گا. اگر آپ نے 2-4 تھپڑ مارے یا گالیاں دے کر سمجھانے کی کوشش کی، بچہ بگڑ تو سکتا ہے پر آپ کی بات کو سمجھنے کی جانب توجہ نہیں کرے گا. لہٰذا مہربانی کریں بچوں کو مسجد بھی لے جائیں اور تربیت دے کر مسجد لے کے جائیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں شور نہیں مچانا. مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں دوڑنا نہیں ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں اونچی آواز سے ہنسنا نہیں ہے. مسکرانا میرے نبی کی سنت ہے. کوئی سلام کرے تو دونوں ہاتھ سے
آپ نے اس کو مسافہ کرنا ہے، یہ تربیت دے کر بچے کو لے کے جائیں۔ انشاءاللہ اپنی زندگی میں اپنے بچے کو اگر اپنے ساتھ مسجد لے کے جائیں گے، اپنے پڑوسی کے بچے کو مسجد لے کے جائیں گے، اپنے بھتیجے بھانجوں کو مسجد لے کے جائیں گے، اپنے نواسوں کو اور پوتوں کو مسجد لے کے جائیں گے، تو مرنا تو ہے، قبر میں اترنا ہے، کوئی صدا نہ یہاں رہا ہے نہ رہے گا۔ فرعون جیسا آدمی ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، حمان جیسا آدمی اس منو مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے، آپ کی میری کیا حیثیت ہے؟ اس لیے موت کو یاد کیجئے، قبر و آخرت کی تیاری کیجئے، نمازوں کی حفاظت کیجئے، اپنی نسلوں کو نماز کی طرف لائیے، اور جب کوئی بچہ مسجد میں آ جائے دل کی عطا گہرائیوں سے دعا کیجئے، اے اللہ اسے ایسا نمازی بنا دے، ایسا نمازی بنا دے، یہ آنکھ بند کرے تو حضور کا دیدار نصیب ہو جائے، میں مر جاؤں تو پھر بھی یہ نمازی رہے، تاکہ میرے مرنے کے بعد یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنا رہے۔ اللہ سے دعائے اللہ آپ کو مجھے قبر و آخرت کی فکر نصیب فرمائے، آمین۔